نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين وقال تبارك وتعالى في موضع آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وقال تبارك وتعالى في موضع آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا محترم سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین، میری ماں اور بہنوں، آج مجھے آپ کو استقامت فی الدین کے تعلق سے کچھ باتیں بتانی ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی تحمید و تقدیس کے بعد بہت ساری رحمتیں، برکتیں، درود و سلام اللہ کے تمام برگزیدہ ہستیوں پر جن کو اللہ نے اس سرزمین کی سرداری، پیغمبری عنایت فرمائی، بطور خاص ہمارے اور آپ کے اس کائنات کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، اہل البیت پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میں نے 3 آیتیں آج کے عنوان کے تعلق سے تلاوت فرمائی ہیں۔ پہلی آیت سورہ ابراہیم آیت نمبر 27، دوسری آیت سورہ فصلت اور تیسری آیت سورہ احقاف آیت نمبر 13۔ ان 3 آیات کے تناظر میں آج کا خطبہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے استقامت کے تعلق سے اپنے بندوں کے لیے کیا پیغام دیا ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ ایمان اگر پھول ہے تو اس کی خوشبو استقامت ہے، ایمان اگر آنکھیں ہیں تو اس کی بینائی استقامت ہے، ایمان اگر دل ہے تو اس کی دھڑکن استقامت ہے، ایمان بغیر استقامت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ استقامت کا مطلب کیا ہے؟ جم جانا، اپنے قول پہ، اپنے فعل پہ جم جانا۔ اور جتنی تاریخیں ہم پڑھے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے یا خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ اگر استقامت کی راہ کو صحابہ چھوڑ دیتے تو ہم تک یہ اسلام ایسے نہیں پہنچتا۔ ہم سب جانتے ہیں صحابہ کرام کو کتنی تکلیفیں دی گئیں، صحابیات کو کتنی تکلیفیں دی گئیں، گھر بار چھوڑنا پڑا، اپنے بچوں کو چھوڑنا پڑا، اپنے مال و دولت کو چھوڑنا پڑا،
لیکن افسوس ہے آج کے مسلمانوں پہ کہ بات صرف کہنے اور سننے کی حد تک رہ گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی آیت جو میں نے پڑھی، اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ اللہ رب العالمین اس کو ثابت قدم رکھتا ہے جو اپنے قول پہ ثابت رہتا ہے۔ یعنی کون سا قول ہے یہ؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اگر آدمی اس پہ ثابت ہے اپنے قول پہ، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اب نہ وہ کہیں جھکے گا نہ کہیں رکے گا۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد یہ تقاضا ہے لا الہ الا اللہ کا کہ اب اس کا سر صرف اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے، اس کی ہاتھیں صرف اللہ کے سامنے اٹھنے والے ہیں، اس کی زبان فریاد صرف اللہ سے کرنے والی ہے، اور وہ استعانت اللہ سے طلب کرنے والا ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا تقاضا۔ اور جب آدمی اس پہ قائم رہتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، صحابہ کرام کی کتنی مثالیں ہمارے سامنے بھری پڑی ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کیسی کیسی تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہیں، اور اسی طرح سے عورتوں میں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم استقامت سے ڈگمگا جاتے ہیں، ہمارے ایمان استقامت سے ہٹ جاتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد اس پہ ثابت قدم رہا، عقیدتاً بھی اور عملاً بھی، عقیدتاً بھی اور عملاً بھی، یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور جہاں ملے وہاں جا کے چونچ مار رہا ہے، یہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ جب لا الہ الا اللہ کہہ لیا اس پہ ثابت قدم رہو، ہم تمہیں دنیا میں بھی ثابت قدم رکھیں گے اور مرنے کے بعد قبر میں بھی ثابت قدم رکھیں گے۔ قبر کی منزل جو سب سے سخت منزل ہے مرنے کے بعد، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا حساب و کتاب، ہم سے سوالات قبر میں ہوں گے۔ سب سے پہلے اللہ ہمیں اس عقیدے کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عقیدہ جب کمزور ہوتا ہے تو انسان شیطان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ جب اس کا یہ عقیدہ، جس طرح سے کسی ایگزام سے بے فکر کوئی طالب علم کبھی کتابوں کو ہاتھ نہیں لگاتا، اسی طرح سے جب یہ عقیدہ انسان کے ذہن میں، مکے کے کفار نے کیا کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ لوٹایا جائے گا؟ اور اسی بودے عقیدے نے، بدبودار عقیدے نے ان لوگوں کو بدمعاش بنا دیا تھا۔ ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس عقیدے کی پختگی کی بات فرمائی کہ جب تمہارا عقیدہ مضبوط ہو جائے کہ مرنے کے بعد، اور کیا کوئی مسلمان اگر اس عقیدے کو اپنے دل سے نکال دے تو مسلمان بھی رہ جائے گا؟ اگر کسی مسلمان کے دل میں عالم برزخ کے سوال و جواب کے عقیدے کو ختم کر دیا جائے یا اپنے دل سے وہ ختم کر دے تو کیا وہ مسلمان باقی رہ جائے گا؟ وہ چاہے نمازیں پڑھتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے، لیکن اگر اس کا عقیدہ یہ کہ قبر کے اندر سوال و جواب نہیں ہونے والا ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے، اللہ رب العالمین یہاں پہ بیان کر رہا ہے تم دنیا میں ثابت قدم رہو اپنے قول پہ، ہم تمہیں عالم برزخ میں بھی ثابت قدم رکھیں گے اور قیامت کے دن بھی ثابت قدمی عطا فرمائے گا اللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس قول پہ اللہ امت مسلمہ کو قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
لا الہ الا اللہ بھی ہے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں چونچے مارے جا رہے ہیں، کہاں کہاں دورے ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا 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 جا رہا ہے۔ وہ سورہ یوسف کی آیت بار بار یاد آتی ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 106، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پہ 1450 سال پہلے اس بات کا اظہار کر دیا تھا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، لوگ اکثر اللہ پہ ایمان کا دعویٰ کریں گے، یعنی لوگوں میں اکثریت اللہ پہ ایمان کا دعویٰ تو کرے گی، یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کرے گی، الا وہم مشرکون، لیکن مسلمانوں میں زیادہ مشرک ہو جائیں گے، استغفر اللہ۔ اور یہ قوم جو برباد ہوئی ہے، میں ابوالکلام آزاد کے اس کتاب کا کوڈ کئی جگہ کیا، الاقتداء والصراط المستقیم ابن تیمیہ کی کتاب کا رحمہ اللہ، کہ اگر یہ قوم توحید پہ ایک ہو جائے، اپنے قول پہ، اپنے اقرار پہ ثابت قدم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اس امت کے وقار کو پھر بحال فرما دے گا انشاءاللہ، پھر بحال فرما دے گا۔ اس امت کے اندر اگر خرابی آئی ہے، بربادی آئی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ شرک سے جتنا ناراض ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے، اور کسی چیز سے غضبناک نہیں ہوتا۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنے قول پہ ثابت قدم رہو، لغزش نہ آئے، ڈگمگاہٹ نہ آئے، اور ہم تمہیں ثابت قدم رکھیں گے، دنیا میں بھی، عالم برزخ میں بھی، آخرت میں بھی، ہر جگہ ثابت قدمی تمہاری قدم بوسی کرے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو گمراہی کے اندر چھوڑ دیتا ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم اس زمین کے اوپر کیا ہے؟ کسی کو مارنا، دوڑانا نہیں۔ سب سے بڑا ظلم اس زمین پہ اللہ کی وحدانیت، اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک کر دینا ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بڑا ظلم نہیں اس زمین کے اوپر۔ اللہ مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی بات اللہ رب العالمین نے سمجھا۔ سورہ فصلت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اس آیت کی تشریح میں یہ حدیث پیش کرنا ضروری ہے۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسی نصیحت کر دیجئے، مجھے ایسی کوئی بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد میں پھر وہ بات کسی اور سے نہ پوچھوں، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ اور ظاہر بات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بات کو سمجھانے کے بعد اور کسی سے سمجھنے کی کیا ضرورت کسی کو پیش آ سکتی؟ آج بھی ہم اللہ کے نبی کی حدیثوں سے اپنے آپ کو سمجھا لیں تو کسی اور کی بات کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی اور کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انسان کیوں کسی کے پیچھے بھاگتا ہے؟ اسی لیے کہ اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے قربت نہیں رہی۔ ایک واقعہ یاد آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد مرتدین کی جو تعداد تھی وہ بہت زیادہ ہو گئی۔ واقعہ جانتے ہیں آپ؟ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، عرب کے تمام قبائل میں مرتدین کا اضافہ ہو گیا، یعنی بہت سارے مرتد ہونے لگے، اسلام چھوڑنے لگے، اسلام سے الگ ہونے لگے۔ اور مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ جانتے ہیں، 3 ایسے شہر تھے جہاں پہ کوئی مرتد نہیں ہوا تھا، مکہ، مدینہ، طائف۔ پڑھیں آپ تاریخ کے اوراق میں، مکے میں کوئی مرتد نہیں ہوا،
مدینے میں کوئی مرتد نہیں ہوا. مرتد کا مطلب اسلام سے پھر جانا. مکے میں کوئی مرتد نہیں ہوا, مدینے میں کوئی مرتد نہیں ہوا, طائف میں کوئی مرتد نہیں ہوا. بات کس پہ آئی ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول سوال کر رہے ہیں, اور آج بھی ہمارے مسائل کو ہم نے قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے حل کرنا شروع کر لیا تو ہم سونے کے جیسے چمک جائیں گے. انشاءاللہ چمک جائیں گے, ہمارے سارے گرد ختم ہو جائیں گے, ہمارے سارے دھول گرد و غبار چھٹ جائیں گے اگر ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو, آپ کی سیرت کو اپنا آئینہ بنا لیں. اور اماں عائشہ نے کیا کہا تھا قرآن کے بارے میں؟ کان خلقہ القرآن. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی قرآن ہے, سیرت ہی قرآن ہے. یہ 3 مقامات کے لوگ مرتد کیوں نہیں ہوئے جانتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی تھی, انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دین کو سیکھا تھا, قرآن کا علم حاصل کیا تھا, اللہ کی پہچان حاصل کی تھی. اسی لیے نبی کی صحبت میں انہوں نے اسلام کو اچھی طرح جان لیا تھا, اسی لیے یہ مرتد نہیں ہوئے تھے. اور دوسرے قبائل سے جو لوگ سن کر کے اسلام لائے تھے یا ان کے سرداروں نے جا کر کے اسلام پیش کیا وہ اسلام لے آئے, لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہیں حاصل نہیں تھی, اسی لیے وہ اسلام کے قریب زیادہ نہیں ہو سکے تھے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد مرتدین کا سلسلہ ایک سیلاب کی طرح نکل گیا تھا. صحابی رسول حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں, اللہ کے نبی مجھے ایسی بات بتا دیں کہ آپ کے بعد میں کسی اور سے اس کے بارے میں سوال نہ کروں. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل. دیکھیے نہ یہاں نماز کا ذکر ہے, نہ روزے کا ذکر ہے, نہ زکوٰۃ کا ذکر ہے, نہ عمرے کا ذکر ہے, نہ حج کا ذکر ہے, اس لیے کہ توحید سر ہے اسلام کا. یہ سارے اعضاء بدن کے درست ہوں اور جسم پہ سر نہ ہو تو کسی بھی اعضاء کا خوبصورت رہنا بیکار ہے. ہاتھ کٹ جائے, پیر کٹ جائے, کچھ بھی ہو جائے, کہیں زخم لگ جائے, کہیں پھٹ جائے, لیکن اگر سر سلامت ہے تو اس کا علاج ممکن ہے. لیکن پورا جسم اگر خوبصورت ہے, کہیں ایک خروچ بھی نہیں ہے, لیکن جسم پہ سر نہیں ہے تو کوئی ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کرے گا. یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نمازیں, روزے, حج و زکوٰۃ, عمرے, دوسری نیکیاں توحید کی بقا میں ہی باقی رہیں گی. اگر توحید میں خلل آ گیا تو کوئی نیکی اپنی جگہ باقی نہیں رہے گی. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو سمجھایا. یہ نہیں کہ نماز اور تمام ارکان کی تفصیل آپ نے بیان کی, کہا قل آمنت باللہ ثم استقم. کہو کہ اللہ پہ میں ایمان لایا, یعنی میں نے اپنا رب اللہ کو مان لیا, میں نے اپنا سب کچھ اللہ کو مان لیا. اب اللہ کے حرام کردہ حرام ہیں اور حلال کردہ حلال ہیں. اللہ نے جو حرام کر دیا وہ حرام ہے اور اللہ نے جو حلال کر دیا وہی حلال ہے, اس کے آگے نہیں بڑھوں گا. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اسی بات کو اللہ نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جنہوں نے یہ کہا لوگوں میں کہ میرا رب اللہ ہے, ہمارا رب اللہ ہے, ہمارا سب کچھ اللہ ہے, ثم استقاموا, یعنی ایمان استقامت کے بغیر کچھ بھی نہیں. میں نے کہا نا شروع میں کہ اگر ایمان آنکھیں ہیں تو ان کی بینائی استقامت ہے. بغیر خوشبو کے پھول کوئی لیتا ہے؟ بغیر خوشبو کا پھول بھی کوئی پھول ہے؟
بغیر دھڑکن کا دل بھی کوئی دل ہے؟ جس دل میں دھڑکن نہ ہو وہ دل زندہ نہیں۔ اور یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ایمان میں استقامت نہیں وہ ایمان بغیر دھڑکنے والے دل کی طرح ہے، بغیر بینائی کی آنکھوں کی طرح ہے، اور بغیر سننے والے کانوں کی طرح ہے، بغیر خوشبو کے پھول کی طرح ہے، وہ بیکار ہے۔ وہ ایمان بیکار ہے جس میں استقامت نہیں، نہ اس کے طرف فرشتوں کا نزول، نہ اس کے طرف رحمتوں کا نزول، نہ اس کے طرف برکتوں کا نزول، نہ اس کے طرف ہدایتوں کا نزول۔ تتنزل علیہم الملائکہ۔ جو آدمی ایمان لانے کے بعد راہ استقامت پہ قائم رہتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے طرف صبح و شام فرشتوں کا نزول کرتے رہتا ہوں۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے گھر پہ فرشتے جاتے ہیں، اس کے دروازے پہ فرشتے جاتے ہیں، اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے، اس کے صحت میں برکت ہوتی ہے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب موت کے قریب، جب پردہ غیب ہٹ جاتا ہے، موت کے قریب جب سکرات لگتی ہے، انسان کی نگاہوں سے پردے غیب کو ہٹا دیا جاتا ہے، وہ شیطانوں کو بھی دیکھتا ہے، فرشتوں کو بھی دیکھتا ہے۔ شیطان اسے مرنے نہیں دیتا اسلام کے اوپر، اور فرشتے اس کی روح لینے آتے ہیں۔ وہ کچھ کہو تو سنتا نہیں ہے، وہ کچھ دیکھتا نہیں ہے، اس کی روح ہسلی میں پہنچ جاتی ہے، سکرات کے عالم میں ہوتا ہے۔ اگر اس نے استقامت میں موت پائی ہے، اس نے لا الہ الا اللہ کے اوپر اپنے زندگی گزارا ہے، فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تحزنوا۔ کیا ہے؟ فرشتے تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ دیکھیے کتنی نعمتوں کا ذکر اللہ نے کیا، آخر میں سب سے بڑی نعمت نُزُلًا مِّن غَفُورِ الرَّحِيمِ۔ نُزُلًا مِّن غَفُورِ الرَّحِيمِ۔ کہا اللہ نے کہ جب تم استقامت پہ رہو گے تو تمہاری موت کے وقت ہم آسانی پیدا کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تمہاری موت بڑی اچھی موت ہوگی، تمہاری موت ایسی ہوگی کہ تم اپنی موت پہ رش کرو گے قیامت میں، اللہ تمہیں ایسی موت عطا دے گا۔ اور موت کے بعد اللہ نے کہا ہم تمہارے دوست ہو جائیں گے، تمہیں کسی چیز کا غم نہیں ہوگا، کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، اور تم جو چاہو گے تمہارے رب کے طرف سے تمہیں دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ استقامت کا فائدہ کس نے بیان کیا؟ اللہ رب العالمین۔ جو تم چاہو گے تمہیں دیا جائے گا۔ سب سے بڑا انعام جو اللہ نے بیان کیا، نزلا من غفور الرحیم، نزلا من غفور الرحیم۔ استقامت کی راہ پہ چلنے والا، توحید پہ چلنے والا، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کر کے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کر کے اپنی زندگی گزار کے اللہ کی طرف جانے والے کے بارے میں اللہ نے کہا وہ میرا مہمان ہوگا، میں اس کا میزبان ہوں گا۔ اللہ وہ میرا مہمان ہوگا، اور جو رب کا مہمان ہو اس سے اچھی میزبانی کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ سے بہترین میزبانی کسی کی ہوگی؟ اللہ نے کہا کہ میں اس کا میزبان بنوں گا اور وہ میرا مہمان بنے گا جو راہ استقامت پہ قائم رہ کے آیا ہوگا، حضرت بلال کی طرح، خبیب ابن عدی کی طرح، اور دیگر صحابہ کرام کی طرح، ابو بکر صدیق کی طرح، عثمان غنی کی طرح، جو اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر کے آیا ہوگا بغیر کسی شرکت ایرے گیرے کے، میں اس کی میزبانی کروں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا کا کیا مطلب؟ پہلے اللہ نے دنیا کا ذکر کیا ہے،
دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست بن جائیں گے۔ آج ہماری جو حالت ہے، امت مسلمہ کی حالت پہ اللہ رحم فرمائے۔ صرف میں یہ بات اکثر مقامات پہ کہتا ہوں، ہم اگر اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے 5 منٹ کے لیے غور کریں تو ہمیں اس کا جواب مل جائے گا کہ ہماری حالت اتنی خراب کیوں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا شیطان کون ہے جانتے ہیں؟ وہ شیطان کو تو اب چھوڑ دیجئے، وہ شیطان تو اب چھٹی پہ ہے۔ اس شیطان کو تو اب چھٹی مل گئی ہے، جو ہم نہ بہکانے آیا تھا نہیں اللہ سے وعدہ کر کے، وہ تو اب چھٹی پہ ہے، لمبی چھٹی لے لی ہے اس نے۔ سب سے بڑا شیطان موبائل کی شکل میں اس دنیا نے ہمیں دے دیا ہے۔ یہ موبائل نہ ہمیں نماز پڑھنے دے رہی ہے، نہ ہمیں کوئی ضروری کام کرنے دے رہی ہے، نہ ہمیں وقت پہ سونے دے رہی ہے۔ یہ موبائل ہمیں وقت پہ جاگنے نہیں دے رہی ہے۔ اس موبائل پہ ہم نے اپنی صحت کو بگاڑ لیا ہے۔ شیطان ہماری آنکھوں کو خراب نہیں کر رہا تھا، یہ ہماری آنکھوں کو خراب کر رہی ہے۔ شیطان کسی کے جسم کو لا کر کے ہمارے سامنے بے پردہ نہیں کر رہا تھا، لیکن اس نے پوری دنیا کو ننگا کر دیا ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ یہ وہ کام کیا ہے جس نے کبھی شیطان نے بھی نہیں کیا۔ میرے دوست اور بزرگوں، 5 منٹ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اپنے گھر میں بیٹھ کر کے 5 منٹ آپ سوچیں کہ آپ نے مہینے میں قرآن کی کتنی بار تلاوت کی ہے۔ سوچیں آپ، اس کے بعد ہم دوسروں کو دوش دیں گے، دوسروں پہ الزام لگائیں گے۔ پہلے ہم 5 منٹ، باپ ایک ہوٹل میں سگریٹ پی رہا ہے، بیٹا دوسرے ہوٹل میں سگریٹ پی رہا ہے، دیکھ رہا ہوں میں یہاں کا ماحول۔ باپ ایک سرکل پہ بیٹھا ہے، بیٹا دوسرے سرکل پہ بیٹھا ہے۔ باپ ایک کمرے میں بیٹھا ہے، نماز کو نہیں گیا، بیٹا ایک کمرے میں بیٹھا ہے، نماز کو نہیں گیا۔ تجزیہ کریں، غور کریں۔ اللہ ہمیں اپنی حالتوں پہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تحریر سے ممکن ہے نہ تقریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا اخلاق کرے۔ تقریریں سن کر کے ہماری زندگی نہیں بدلے گی جب تک ہم قرآن کے قریب ہو کر کے اللہ سے ہدایت طلب نہیں کریں گے۔ اللہ ہماری حالتوں کو بدلنے والا نہیں ہے، اور اسی لیے حالتیں نہیں بدل رہی ہیں۔ آج کا مسلمان جتنی تقریر سن رہا ہے، کسی زمانے کے مسلمانوں نے اتنی تقریریں نہیں سنی، اور آج کے مسلمانوں میں جو بگاڑ آیا ہے، کسی زمانے کے مسلمانوں میں یہ بگاڑ نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی اپنے دل سے بات نہیں کیا۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو، کیا رے گٹکا کھاتا تھا چھوڑ ڈالے، ابھی کتنا سمجھایا تو بھی نہیں چھوڑیا۔ کیا جواب دیا معلوم؟ بڑے بڑے آدمیاں سمجھائے نہیں چھوڑیا با، میرے دل میں میرا دل ایک دن بولیا چھوڑ ڈالیا، میرا دل ایک دن بولیا مجھے چھوڑ ڈالیا۔ اسی بات کو بار بار سمجھاتا ہوں کہ انسان اپنے آپ کو جتنا اچھا سمجھا سکتا ہے اسے کوئی نہیں سمجھا سکتا ہے۔ اپنے آپ کو سمجھائیں، اپنے آپ کو 5 وقت کے نماز میں حاضری دینے والا بنائیں، اپنے آپ کو استقامت کے راہ پہ چلانے والا بنائیں۔ اس سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں اللہ کی برکتیں نازل ہونے لگیں گی، اور اللہ آپ کی اولاد کو صحیح راہ پہ ڈال دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور جب سارے گھروں کے اصلاح ہو جائیں گے، اللہ پوری بستیوں کی اصلاح فرما دے گا۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین نے جو استقامت کی بات کہی ہے، اللہ تعالی ہمیں لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو بھی اللہ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے خالق کو بھی پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے قریب ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حدیثیں پڑھیں، صحیح حدیثیں گھر میں رکھیں، یہ موبائل کی حدیثیں نہیں، صحیح حدیثوں کا ذخیرہ اپنے گھر میں رکھیں۔ 4 حدیثیں روز پڑھیں ترجمے کے ساتھ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن مسائل میں کیا بات بتائی ہے، آپ اپنے گھر میں ایک عالم بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین حنیف کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندہ رکھے تو اسلام پہ، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔